بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو 3 موضوعات پر مبنی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کب اور کس طرح کی۔ نمبر 2، مسلمانوں کے قبلہ کی خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور پھر دوبارہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی کا واقعہ۔ نمبر 3، دنیائے عالم کے تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد خداوندی ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ قرآنی تعبیر کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو صرف اس کی تعمیر نو کر رہے تھے۔ دوسرے قرآنی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ اس سے پہلے بیت کے نام سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بنجر وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب بسایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں سرزمین مکہ میں بسا رہے تھے، اس وقت کعبہ بیت کے نام سے موجود تھا۔ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ دنیا میں عبادت کی خاطر تعمیر ہونے والا پہلا گھر تھا، جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور گردش زمانہ سے اس عمارت کے آثار ہی باقی رہ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت فرما کر فلسطین آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کو لے کر سرزمین عرب کی طرف ہجرت کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو ان کی مدد سے حضرت خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ شکل میں ایک مدت تک باقی رہا۔ بعد میں عمالقہ نے اس کی تعمیر نو کی۔ ان کے بعد قبیلہ جرہم نے از سر نو اسے تعمیر کیا۔ ہجرت سے 2 صدی قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے قصا بن کلاب نے کعبہ کی تعمیر نو کی اور اس کے پہلو میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 سال قبل ایک سیلاب سے کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی۔ عرب قبائل نے تعمیر سے متعلقہ امور آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن حجر اسود کو دوبارہ نصب کرتے وقت ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ شرف خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ 35 سالہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثالث بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فہم و فراست کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے اور تمام قبائل مل کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حجر اسود دیوار کے قریب لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اسے نصب فرما دیا۔ عبداللہ بن زبیر نے جب مکہ پر حکومت قائم کی تو یزیدیوں نے کعبہ پر منجنیق سے حملہ کیا اور اسے منہدم کر دیا۔ اس حملے میں غلاف کعبہ بھی جل گیا۔ کعبہ کی قدامت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ گھر بیت اللہ ہی کے نام سے مشہور تھا۔ عبرانی زبان میں اسے بیت ایل یعنی بیت اللہ کہتے تھے۔ غیر عرب اقوام اسی قدامت کی بنیاد پر اس کی عظمت کی قائل تھیں۔ ہندو اس عقیدے کی بنیاد پر اس کا احترام کرتے تھے کہ جب سیفا اپنی زوجہ کے ساتھ حجاز گئے تھے تو ان کی روح حجر اسود میں حلول کر گئی تھی، یعنی اس میں سما گئی تھی۔ کلدانی کعبہ کو 7 بڑے مقدس گھروں میں شمار کرتے تھے۔ اہل فارس کا عقیدہ تھا کہ ہرمز کی روح اس میں حلول کر گئی ہے، اس لیے وہ بھی اسے محترم سمجھتے تھے۔ یہودی اس بنیاد پر کعبہ کا احترام کرتے تھے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کعبہ میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے نصب کر رکھے تھے۔ تمام عرب قومیں کسی نہ کسی عقیدے کی بنیاد پر کعبہ کو محترم سمجھتی تھیں۔ ہر قوم یا قبیلے نے اس میں بت نصب کر رکھے تھے، جن کی تعداد 360 تھی۔
فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہی ان کے دو وارثوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام نے بت شکنی کے فرض منصبی پر عمل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو ان تمام بتوں سے پاک کیا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے قبلہ کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف کیوں تبدیل کیا گیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ خانہ کعبہ مشرکین کے بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا، لہٰذا حکم دیا گیا کہ مسلمان وقتی طور پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کریں تاکہ اس طرح مشرکین سے اپنی صفیں الگ کر سکیں۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت سے چاہتے تھے کہ قبلہ کعبہ کی طرف تبدیل ہو جائے، اور آپ انتظار میں رہتے تھے کہ خدا کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی حکم نازل ہو۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آثار سے عشق تھا۔ اس کے علاوہ کعبہ توحید کا قدیم ترین مرکز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ بیت المقدس تو وقتی قبلہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ حقیقی و آخری قبلہ جلد معین ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، اس لیے یہ تقاضا زبان تک نہ لاتے، صرف منتظر نگاہیں آسمان کی طرف لگائے ہوئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ سے کس قدر عشق اور لگاؤ ہے۔ بعثت کے بعد 13 سال تک مکہ میں اور چند ماہ تک مدینہ میں پیغمبر اسلام حکم خدا سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد قبلہ بدل گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مدینہ میں کتنے ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ یہ مدت 7 ماہ سے لے کر 17 ماہ تک بیان کی گئی ہے، لیکن یہ جتنا عرصہ بھی تھا، اس دوران میں یہودی مسلمانوں کو تان زنی کرتے رہے، کیونکہ بیت المقدس دراصل یہودیوں کا قبلہ تھا۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی قبلہ نہیں، بلکہ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ باتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ناگوار تھیں۔ ایک طرف وہ فرمان الہی کے مطیع تھے اور دوسری طرف یہودیوں کے طعنے ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے، گویا وحی الہی کے منتظر تھے۔ اس انتظار میں ایک عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم صادر ہوا۔ ایک روز مسجد بنی سالم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ جبریل کو حکم ہوا کہ پیغمبر کا بازو تھام کر ان کا رخ انور کعبہ کی طرف پھیر دیں۔ اس واقعے سے یہودی بہت پریشان ہوئے اور اپنے پرانے طریقے کے مطابق ڈھٹائی، بہانہ سازی اور تان بازی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بہتر ہیں کیونکہ ان کا کوئی اپنا قبلہ نہیں، یہ ہمارے پیروکار ہیں۔ لیکن جب خدا کی طرف سے قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے پھر زبان اعتراض دراز کی۔ چنانچہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، بہت جلد کم عقل لوگ کہیں گے، ان مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ مسلمانوں نے اس سے کیوں اعراض کیا ہے جو گزشتہ زمانے میں انبیاء ما سلف کا قبلہ رہا ہے؟ اگر پہلا قبلہ صحیح تھا تو اس تبدیلی کا کیا مقصد؟ اور اگر دوسرا صحیح ہے تو پھر 13 سال اور چند ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے رہے ہیں؟ خدا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے، ان سے کہہ دو، عالم کے مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے پیغمبر کی صداقت کو سچ ثابت کر دیا بلکہ مخالفین کی زبانوں کو بھی خاموش کر دیا۔ اسی ضمن میں قرآن پاک کی ایک آیت میں بیان ہوتا ہے، یہ قبلہ کی تبدیلی اس لیے عمل میں آئی ہے تاکہ لوگ تمہارے خلاف حجت نہ لا سکیں، کیونکہ گزشتہ آسمانی کتب میں پیغمبر کی نشانیوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا۔ اگر قبلہ کی یہ تبدیلی صورت پذیر نہ ہوتی تو ایک طرف یہودیوں کی زبان مسلمانوں کے خلاف کھل جاتی اور وہ کہتے کہ تورات میں ہم نے پڑھا ہے کہ پیغمبر موعود کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نشانی تو موجود نہیں۔ اور دوسری طرف مشرکین اعتراض کرتے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرنے آیا ہے، تو پھر خانہ کعبہ کو کیوں فراموش کر دیا؟
جبکہ اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے، لیکن قبلہ کی اس تبدیلی نے ان کے یہ اعتراضات ختم کر دیے۔ مگر ہمیشہ ہیلہ باز اور ستم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی منطق کو نہیں مانتے، لہٰذا قرآن نے ان کے استثناء کو ملحوظ رکھا اور فرمایا مگر ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے یہ کسی صراط مستقیم پر قائم نہیں ہیں۔ اگر تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کا قبلہ ہے، تو مسلمان اپنا کوئی مستقل قبلہ نہیں رکھتے، اور اگر کعبہ کی طرف پلٹ آؤ تو کہتے ہیں کہ تم میں ثابت قدمی نہیں ہے، تمہارا باقی دین بھی بہت جلد تبدیل ہو جائے گا۔ یہ بہانہ ساز اور ہیلہ گر حق کے نام پر ظلم و ستم کرتے ہیں، یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور دوسروں پر بھی ظلم روا رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ہدایت میں سد راہ بنتے ہیں۔ اور اب ہم بیان کرتے ہیں ویڈیو کا آخری حصہ کہ آخر بنیادی طور پر قبلہ کی طرف منہ کرنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ خدا کی ذات تو زمان و مکان سے بالا تر ہے، اس کا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے جدھر رخ کرو خدا کو پالو گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہم ہر طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ سجدہ تو خدا کی ذات کو ہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک اتحاد کی بہت اہمیت ہے، اور اسلام ہر ایسے حکم کو واجب یا کم از کم مستحب قرار دیتا ہے جو ہم آہنگی اور وحدت کا سبب بنے۔ اب اگر رخ قبلہ معین نہ ہوتا اور ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق کسی ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا تو عجیب نقشہ پیدا ہو جاتا۔ اس کے علاوہ بعض مقامات کا عبادت سے بہت پرانا تعلق ہے، اس لیے کتنی اچھی بات ہے کہ ایک تو وحدت کی حفاظت کے لیے اور دوسرا عبادت کے اصلی مراکز کی طرف زیادہ توجہ کے لیے ایک ہی نقطے کو قبلہ کے طور پر منتخب کر لیا جائے، تاکہ تمام اہل جہاں عبادت کے وقت اپنے افکار کو ایک ہی نقطے پر مرکوز کر لیں، اور اس طرح ایسے لاتعداد دائرے کھینچ دیں جن کا ایک ہی مرکز عبادت ہو، تاکہ وہ ان کی وحدت کی رمز بن جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔